اگر آج انتخابی شیڈیول آ جاتا ہے یہ بہت بڑا مثبت قدم ہوگا. ریزرویشنز اوور دا ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ناٹ ود اسٹینڈنگ وہ اپنی جگہ وہ ہے، لیکن آج شیڈیول آ جاتا ہے کیونکہ یہ شکوک و شبہات ہے کہ کیوں نہیں آ رہا. تو اگر آج آ جاتا ہے اور پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک آگے کی طرف قدم ہوگا، اور پھر ہم کہہ سکیں گے تھوڑی زیادہ وثوق سے کہ جو الیکشن پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں، جو الیکشن پروسیس سے ڈر رہے ہیں، ان کی امیدیں جو ہیں اور کم ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم تھوڑا آگے کی طرف بڑھ گئے ہیں بشرطے کہ آج شیڈیول آ جائے. لیکن حکم تو دے دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اب دیکھنا یہ شیڈیول کب آتا ہے. شیڈیول آج آ جاتا ہے سلمان صاحب، اس کے بعد آپ کو انتخابی ماحول طاری ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ 100% شیڈیول آئے گا. اچھا، فیصلہ معطل ہو چکا ہے، معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. آپ ایک سوال بار بار کر رہی ہیں کہ اس سارے کرائسس کا ذمہ دار کون ہے. یہ جو لیٹسٹ کرائسس ہے اس انتخابی عمل پہ تو اثر انداز وہ صاحب ہوئے نا جو لے کے گئے پٹیشن، وہ پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے. میں نے اس لیے کہا کہ وہ مدعی بھی نیازی ہیں اور وکیل صاحب بھی ہمارے عزیز ہیں ابو ذر نیازی صاحب، تو وہ کسی کے کہنے پہ ہی گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح کے تحفظات ظاہر کیے ہیں ان تحفظات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ ہم پر تو پابندی ہے، سب پر پابندی ہے، پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی ہے کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے کنفیوژن طاری نہیں کرنی. اب بات کی گئی یہاں پر انتظامی مشینری کی. دیکھیں انتظامی مشینری ہر دور میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب ایک پارٹی پہ تبقی ہوتی ہے دوسری پہ تبقی ہوتی ہے، اسی طرح کا 2018 کا ماحول بھی تھا. اور جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کے معاملات پہ الجاؤ کا شکار ہونے کی بجائے الیکشن لڑتی ہیں. 2018 کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، ایک کیا کچھ نہیں تھا ہوا نون لیگ کے خلاف، تو پھر انہوں نے الیکشن لڑا نا، ساری رکاوٹوں کے باوجود وہ الیکشن پنجاب کے اندر سے جیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موقع پہ یہ کام جو کیا گیا ہے یہ پلینڈ ہے. اچھا. اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. ایک دفعہ پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے رہنمائی دی ہے قوم کو بھی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. اور بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب ذرا چاہیے کہ وہ سنجیدگی اختیار کریں الیکشن کے حوالے سے. میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ جی ہم تو بیٹھ کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ملک کے بہترین مفاد میں ہے، جمہوریت اور جمہوری تسلسل کے لیے ضروری ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے پروگرام لے کے ذرا لوگوں کے پاس جائیں، ان کو جا کے بتائیں کہ جی ہم الیکشن میں آ رہے ہیں، یہ ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر آپ کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. تو بات یہ کہ ایک بات آپ نے، اور آپ کو یاد ہے میں مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے انتخابی عمل پہ، آپ کو یاد ہے میں مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ کچھ فورسز اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے کہ انہیں انتخابات میں سے کوئی اچھی توقعات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ول کے ساتھ انتخابی عمل میں آتی ہے، کسی کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انتخابی پولنگ پہ یا انتخابی آزادانہ عمل پہ اثر انداز ہو پائے گا تو آج کی صورتحال کے بعد اور زیادہ ادارے بھی الرٹ ہیں. اور بات یہ کہ پاکستان کی میڈیا بھی موجود ہے، بڑا مؤثر میڈیا ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی بھی ہے، پاکستان کے وکلاء بھی ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر عالمی مبصرین بھی پاکستان میں موجود ہوں گے. بات یہ کہ کسی متوقع ہار کو کرائسس میں بدلنے کی بجائے آپ نے کہا سب دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا 12 بجنے میں ابھی بھی 3 گھنٹے باقی ہیں. تو سیکرٹری صاحب آپ آج جو انتخابی شیڈیول لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی راہ میں جو حائل رکاوٹ تھی اسے دور کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب انتخابی شیڈیول انتخابی ماحول طاری ہونے میں رکاوٹ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے انتخابی شیڈول اس لیے اہم ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو یہ پتہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ الیکشن ہوگا. یہ جو ابہام ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے کہ کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے الیکشن شیڈول جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور الیکشن شیڈول اگر ڈیلے ہوگا تو اس سے پھر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. الیکشن شیڈول تو پہلے بھی دیا جا سکتا تھا، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ 52 دن یا 54 دن جو بھی وہ کہتے ہیں 54 دن پہلے، ہاں 54 دن پہلے ہی دیا جائے. آپ پہلے دے سکتے ہیں کہ الیکشن شیڈول یہ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن فلاں ڈیٹ سے ہوگی، بڑا ختم بات. لیکن الیکشن کمیشن بھی تو جو ہے معلوم نہیں کس طریقے سے یہ آپریٹ کر رہا ہے کہ یہ بھی چیزوں کو آخری وقت تک رکھتا ہے تاکہ کنفیوژن رہے، سسپینس رہے، لوگ بھاگے دوڑیں. پاکستان کے ماحول میں سب سے پہلے آپ کو سسپینس کو ختم کرنا ہے کہ غیر یقینی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور وہ اسی وقت ہوگا جب ڈیسائسو فیصلے لیں گے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ
کنسلٹیشن کے بنیاد پہ چلیں گے. یعنی آپ جو بڑے پلیئر ہیں، دیکھیے اس وقت بڑے پلیئر جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ان کی کنسلٹیشن سے ان کے کنسرنز کو اکوموڈیٹ کرنا. یہ کرائسس اسی لیے تھا کہ ایک پارٹی کو چاہے آپ غلط کہیں صحیح کہیں، ان کو کچھ کنسرنز تھے، انہوں نے وہ کنسرن ایکسپریس کیے، ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ آ گیا جس کو اب سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ان کنسرنز کو اکوموڈیٹ کرے اور اس کے بعد جہاں تک ممکن ہو سکے ان پارٹیوں سے مشورے کرنے کے بعد الیکشن پروسیس کو چلائے. کیونکہ اصل جو چیلنج ہوتا ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے الیکشن کیمپین. الیکشن کیمپین میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے آپ کوڈ آف کنڈکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیمپین کا، پوسٹرز لگانے کا، جلسے کرنے کا، کارنر میٹنگز کرنے کا، یہ سارا کا سارا عمل مانیٹر کیا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی طرف سے کہ کس حد تک یہ سارا پروسیس انڈیپینڈنٹ ہے. تو الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اپنے اس پروسیس کو چلائیں گے کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ واقعی یہ الیکشن کمیشن جو ہے پروسیس انڈیپینڈنٹلی کروا رہا ہے، کسی خاص انداز میں یا کسی خاص ڈائریکشن میں الیکشن کو لے جانے کی خواہش نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہ صرف یہ جو ہے شیڈول کا اناؤنسمنٹ اہم ہوتی ہے، بلکہ اس شیڈول کو آپریٹ کرنا ہے. مثلا پیپرز فائل ہوں گے، اس پہ آبجیکشنز ہوں گی، ان آبجیکشنز کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہ بڑا اہم قسم کے معاملات ہیں. اگر ان کو آپ صحیح ہینڈل نہیں کر سکے تو پھر جو کنفیوژن کرائسس آپ کے پالیٹکس کا ہے وہ ہوگا. اور دوسرے ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے، جب کیمپین شروع ہو جاتی ہے نا تو ایک پولیٹیکل مومنٹم ہوتا ہے، لوگ جلسے کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹیولی بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک موبلائزیشن ہوتی ہے. اس وقت کوئی ایسا غلط قسم کا قدم اٹھ جائے تو موبلائزیشن کے اندر مسائل زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ابھی موبلائزیشن نہیں ہے، موبلائزیشن ایک بار ہو گئی تو اس وقت فیصلوں میں الیکشن کمیشن کو، ہماری اتھارٹیز کو کیئرفل ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد بھی بہت سے اہم مراحل ہوں گے جو طے کرنے ہوں گے. صافی صاحب، سپریم کورٹ نے ایک بار پھر بحرانی کیفیت سے نکالا ہے امتحان اب الیکشن کمیشن کے. آج شیڈیول آ جائے گا سامنے پھر؟ اصولاً تو عدالتی احکامات اور وہ بھی واضح احکامات اور سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ احکامات کے بعد تو الیکشن کمیشن کے پاس انتخابی شیڈول مزید مؤخر کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں ہے. لیکن اس ملک میں تو انہونیاں ہوتی رہتی ہے. امید تو یہی ہمیں کرنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے، دوسرے آئینی ادارے کا لحاظ رکھتے ہوئے آج ہی الیکشن شیڈول جاری کر دے گا. اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ٹریننگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے تو ہو جائے گی. بیچ میں 1 ہفتے کی ٹریننگ کی شرط رکھی گئی تھی اور یہ سارے جو ہے یہ ایسے افسران ہیں، ضلعی انتظامیہ کے ایسے لوگ ہیں جو تربیت یافتہ ہی ہیں اور ان کو قانون اور آئین کا بیشتر لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے حوالے سے ان کو اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تو الیکشن کمیشن کے جو ابھی حالیہ دنوں میں ان کی طرف سے جو کچھ اقدامات ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو ابہام رہے گا. اور جب یہ شیڈول اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں جو ہے مزید بڑھ جائیں گی. اور انہوں نے جو ابھی تک عدم اعتماد بعض حلقوں کی طرف سے ان پہ ہو رہا ہے تو اس اعتماد کی بحالی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اور ان کی ٹیم کو اس حوالے سے زیادہ کام کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب انتخابی مہم شروع ہوگی تو اس میں بھی بہت زیادہ اہم کردار الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی فورسز کا ہوگا. غالباً آپ بعد میں اس پہ بات کریں گے تو اس پہ اس وقت جو ہے میں زیادہ بات نہیں کرتا. لیکن اس فیصلے کے بعد کم از کم پنجاب اور سندھ کے حد تک یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آئینی اور قانونی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں اگر کسی غیبی قوت کے ذریعے اس عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ تو ایک الگ بات ہوگی. لیکن جو کنسرن شو کیے جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات سے مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت بھاگ رہی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آج کے دن بھی یہ تمام سیاسی جماعتیں باقاعدہ فریق بن کے سپریم کورٹ جانے کے لیے وہ پہنچی ہے. حتیٰ
حتیٰ کہ بہا پارٹی کے خالد مکسی جیسے لوگ وہ بھی اس کیس میں مدعی بننے کے لیے تیار تھے، اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کو میں سن رہا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، شام کی بات ہے، اور سپریم کورٹ بھی مسلم لیگ نون جانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تو اچھا ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور الیکشن کمیشن کو 8 فروری ہی کو انتخابات منعقد کرنے کا کہہ دیا ہے۔ لیکن اس فیصلے کا جو زیادہ فائدہ ہوگا وہ سندھ اور پنجاب کو ہوگا، اور اگر الیکشن 8 فروری کو ہوتے بھی ہے، اور کے پی اور بلوچستان کے جو مسائل ہے وہ الیکشن قانونی اور آئینی کے ساتھ ساتھ وہاں کی سیکیورٹی کے معاملات پر ہمیں بات بہت کرنی ہے۔ زیادہ آپ نے کہا کہ گمبھیر تمام ہوتے سیاسی جا رہے ہیں، اور جماعتوں نے آج فریق بننے کی کوشش کی اور سب متفق تھے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے، لیکن مولانا فضل الرحمان بالکل الگ بات کر رہے ہیں اور وہ دہشت گردی کو جواز بنا رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات کو۔ تو ہم اسی پر بات کریں گے، دہشت گردی کا بڑھتا رجحان کیا الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ڈی آئی خان میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہم نے مولانا فضل الرحمان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سنی، ان کا کہنا تھا کہ روز شہادتیں موصول ہو رہی ہیں، کیا ان حالات میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ حیا صاحب، دہشت گردی اور امن و امان کے مسائل کیا انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ خطرناک صورتحال ہے، بہت تشویشناک ہے، لیکن جنگ عظیم دوم جب جاری تھی تو امریکہ میں صدارتی انتخاب ہوئے تھے، ان کو نہیں روکا گیا تھا، اور جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، برطانیہ میں جنرل الیکشن ہوئے تھے، اور جو وہاں کا وکٹر تھا، جو سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا تھا کمانڈر ونسٹن چرچل، اس کو شکست کا سامنا ہوا، اور دوران جنگ ہی، ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کا وزیر اعظم کوئی اور ہو گیا۔ تو اگر وہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے اتنے بڑے واقعات میں، گو یہاں پہ جو ہے وہ صورتحال تشویشناک ہے، کنسرنز رہیں گی، لیکن ان کو الیکشن اس کا جواز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ الیکشن ملتوی ہو جائے پھر ہم پہلی بحران میں ہیں تو اور شدت اختیار کر جائے گا اور ہم اس کو طول دیتے جائیں گے۔ اور جو دہشت گردی کا بھی مسئلہ ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ملک میں ایک جمہوری اور مضبوط حکومت ہو، اور یہ جو ایڈہاکزم جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے وہ نہ ہو، تاکہ اس کا بھی سدباب دہشت گردی کا بھی پراپر طریقے سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کی نظر میں مولانا کا دہشت گردی کے واقعات کو جواز بنانا درست ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب کا فیصلہ کوئی پاکستان پہ مسلط نہیں ہوگا۔ یہ الیکشن جو جمہوری عمل ہوتا ہے یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گورنر جو پختونخوا کے ان کے سمدھی ہیں، وہ تو وہاں پر ایک طرح سے حکومت کا حصہ ہے، اور یہ بات درست کی گئی ہے۔ ابھی جنگ عظیم کی وہ مثال دے رہے تھے، عراق ایران جنگ کے دوران بھی ایران کے اندر الیکشن ہوئے تھے، اور دنیا کے اور 10 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اور بات یہ کہ دہشت گردی کے تخریب کاری کے سدباب کے لیے پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت ضروری ہے۔ دیکھیں، بڑے فیصلے مضبوط حکومتیں کرتی ہیں، نمائندہ حکومتیں کرتی ہیں، اور پھر ان فیصلوں پہ عمل درآمد ریاستی ادارے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دہشت گردی کے رجحانات پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت ضروری ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم سیکورٹی ادارے ہمارے لڑ رہے ہیں نا، قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، تو وہ جو مضبوط حکومت ہوگی اس کو ان فیصلوں کے ساتھ خود سیکورٹی اداروں کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے مغربی بارڈر پہ، صافی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کبھی آج تک پسپائی اختیار نہیں کی، کہ قربانیوں کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود وہ پاک سر زمین کو دہشت گردی سے، تخریب کاری سے، شدت پسندی سے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی صورتحال کے اندر جہاں پر انتخابات ناگزیر ہیں وہاں پر مضبوط حکومتوں کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے کوئی بڑے فیصلے کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اسی معاملے پر ڈاکٹر صاحب سے بھی جانوں گی، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی کے واقعات اور الیکشن کا انعقاد، دیکھیے مولانا یا کچھ اور لوگوں نے کنسرن تو ایکسپریس کیے ہیں، ان کا یہ کنسرن ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ
جب الیکشن کیمپین شروع ہو سیکیورٹی کے جو ہے نا اقدامات بڑھا دیں اور سیکیورٹی فورسز ہماری ہیں الرٹ ہیں، وہ ذمہ داری سر انجام دیں، ان سے کہا جائے کہ اس زمانے میں زیادہ وہ خیال رکھیں۔ آپ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی سچویشن اگرچہ اتنی خراب نہیں تھی لیکن تھی، کیونکہ بلوچستان کے اندر 13 کا بھی میں بات کرتا ہوں، 2018 میں بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور ایک واقعہ کے پی میں بھی ہوا تھا۔ اگر ہم 2013 میں جائیں اور اس وقت تو صورتحال بہت ہی خراب تھی، یعنی 13 کے اندر جو 13 کے ہمارے الیکشن ہوئے تھے، طالبان نے 3 پولیٹیکل پارٹیز کا باقاعدہ نام لیا تھا کہ ہم ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے، اور ان تینوں پارٹیوں کی جو ٹاپ لیڈرز تھی ورچولی انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھی، یعنی وہ کیمپین میں اتنے زیادہ نظر نہیں آئے، دوسرے لوگ نظر آئے۔ اور اس زمانے میں یہ حال تھا کہ بہت سے لوگ ڈرتے تھے، کے پی کے اندر ڈرتے تھے کہ کینڈیڈیٹ ان کے محلے میں کیمپین کے لیے نہ آئے، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہر حالت میں الیکشن کا ہونا ضروری ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو یہ الیکشن ایسے ہوں جس پہ اعتراضات کم سے کم ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ختم ہوں، کم سے کم ہوں، اور اس میں ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بھی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے، اور پورے معاشرے کی بھی، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صافی صاحب، جیسا کہ بتایا گیا کہ 2018 اور 2013 میں بھی سچویشن اتنی آئیڈیل نہیں تھی، تو مولانا کو اب کے حالات کیوں اتنے برے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کا ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور حالات تو وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈی آئی خان میں جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، آج جس طریقے سے ٹانک میں جو واقعات سامنے آئے، باڑہ، تیرا، اور مسلسل 24 گھنٹوں میں 6-7 جو دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی تنظیمیں جو ہے اس وقت پاکستان کی سلامتی پہ حملہ آور ہے، کبھی جہاد پاکستان کے نام سے، کبھی انصار جہاد کے نام سے عجیب عجیب نام رکھ رہے ہیں، اور خودکشوں کے جتے آ کے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ الرٹ بھی ہے، وہ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن ایسے میں اس وقت جو باقی ملک میں تو سیاسی جماعتیں واویلا کر رہی ہے کہ ان کو سیاسی ماحول یا ہموار سیاسی میدان فراہم نہیں کیا جا رہا، لیکن خیبر پختونخوا بلوچستان کے کچھ علاقوں میں وہاں کے عوام اور ووٹر کے لیے ہموار سیاسی میدان نہیں ہے، وہ گھروں سے نہیں نکل پاتے۔ آپ سنگینی کو اس وقت وہاں پہ اگر جا کے گراؤنڈ پہ دیکھیں گی مریم، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر تیز رفتاری اور برق رفتاری سے پاکستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے، اور کس بلک کے انداز میں اور کس بڑی تعداد میں دہشت گرد پاکستان روز آ کے حملے کرتے ہیں اور واپس افغانستان چلے جاتے ہیں۔ اس وقت صورتحال تھوڑی سی مختلف تھی، نیٹو موجود تھا افغانستان میں، اور اتنی زیادہ ان کو آزادی نہیں تھی، اور اس وقت ہمارے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے، ایران میں بھی آج حملہ ہوا ہے، باریا ایرانی سیکیورٹی فورسز وہاں پہ اتنی بہتر نہیں ہے، لیکن ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ اس سچویشن کے سدباب کے لیے بھی ایک مضبوط حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکشن میں لازمی جائیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔